الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز سامعین، قبل اس کے کہ میں جو آیتیں آج پڑھی جائیں گی ان کی تفسیر کہوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو عالم بعمل بنائے اور ایک اچھا عالم جو دنیا کے مسائل حل کر سکے، ایسا عالم اللہ بنائے، آمین. جو آیات آج پڑھی جائیں گی ان آیات کے بارے میں مختصر طور پر کتنی صورتیں پڑھی جائیں گی، آج نماز تراویح کے اندر کتنی آیتیں پڑھی جائیں گی. 25واں پارہ آج پڑھنا چاہیے ترتیب کے اعتبار سے، اس لیے کہ آج کی جو رات ہے وہ 25ویں رات ہے، لیکن زیادہ جو پارہ آج پڑھا جائے گا تقریباً پورا پارہ 26واں پڑھا جائے گا. 25واں پارہ تقریباً پونا پارہ ہو چکا ہے، اس کا پو حصہ، اور 26واں پارہ پورا مکمل سوا پارہ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا. 25ویں پارے کی 90 پر 6 آیتیں اور پارہ نمبر 26 کی 190 پر 5 آیتیں، یہ اتنی آیتیں آپ کے سامنے ہوں گی انشاءاللہ. جو صورتیں ہیں سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ زاریات کی 30 آیتیں، اتنی صورتیں آج نماز تراویح میں سنیں گے آپ انشاءاللہ. جہاں تک آیات کا سوال ہے ایک بار آپ سن لیں. سورہ دخان جو پہلی صورت جس سے آج نماز تراویح کا آغاز کیا جائے گا، 50 پر 9 آیتیں سورہ دخان میں ہیں، 30 پر 7 آیتیں سورہ جاسیہ میں ہیں، سورہ احقاف میں 30 پر 5 آیتیں موجود ہیں، سورہ محمد میں 30 پر 9 آیتیں موجود ہیں، سورہ فتح کے اندر 20 پر 9 آیتیں موجود ہیں، سورہ حجرات میں 18 آیتیں موجود ہیں، سورہ قاف میں 40 پر 5 آیتیں موجود ہیں، اور زاریات کی 30 آیات، یعنی تقریباً آدھا سے کم زاریہ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا. کل ملا کر 290 پر 1 آیتیں آج نماز تراویح کے اندر پڑھی جائیں گی. پہلی جو سورت جس سے شروع کیا جائے گا وہ سورہ کا نام میں نے کہا سورہ دخان. دخان میں 50 پر 9 آیتیں موجود ہیں. پہلی رکعت میں وہ سورت انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی. دخان کا معنی کیا ہے؟ دھواں، جیسے کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو معلوم ہے. اس کی آیت نمبر 10 میں، سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب الجلال نے ایک دھوئیں کے بارے میں کہا ہے. اللہ نے کہا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انتظار کیجئے جبکہ آسمان ایک کھلا ہوا دھواں لے کر کے آئے گا. آپ انتظار کیجئے، آسمان ایک واضح دھواں، ایک کھلا ہوا دھواں لے کر کے آئے گا، اس وقت تک آپ انتظار کیجئے. اسی لفظ سے یہ سورہ کا نام سورہ دخان ہے. اس کے 2 ترجمے بیان کیے جاتے ہیں. پہلا ترجمہ یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف لوگوں نے پہنچائی، صحابہ کرام کو جب لوگوں نے تکلیف پہنچائی، دین اسلام کے آگے پھیلنے میں لوگوں نے رکاوٹیں پیدا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی ان کے لیے. اگر آپ کہیں تو اسے بد دعا کہہ سکتے ہیں. یہ ان کی ہلاکت کے لیے نہیں، بلکہ وہ لوگ سنبھل جائیں اور سدھر کر کے واپس آئیں. جیسے ایک باپ اپنے بچے کو اس لیے تعدیبی کارروائی کرتا ہے، اس لیے پیٹتا ہے یا مارتا ہے تاکہ جو بچہ ہے وہ خراب ہو جائے نا، اچھا ہو جائے. اچھا، اس میں باپ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بیٹے کی پیٹ چھل دیں یا بیٹے کا چہرہ لہو لہان کر دیں، یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا. دنیا کے کسی باپ کا مقصد الحمدللہ یہ نہیں ہوگا کہ اس طریقے کا کام کیا جائے. اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ تربیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مارا گیا، پیروں میں سے خون نکلا، بے ہوش ہو گئے طائف کے میدان میں، آپ سے کہا گیا کہ آپ بددعا کیجئے، لیکن آپ نے نہیں کیا. ایک موقع پر جو دخان جو سورت آج پڑھیں گے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ان کے خلاف کی، ان کے خلاف ایک دعا کی. اللہم سنی کسنی یوسف، اے اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے خاندان پر ان کے زمانے میں جیسے قحط سالی آئی تھی، 7 سال تک اناج نہیں اگا تھا، ویسی قحط سالی، ویسا سبق ان کفار کو سکھائے اللہ تعالیٰ. اور ویسے ہی ہوا. اتنی بھوک ان کافروں کے پیٹوں میں ہوتی تھی، جب چہرہ اٹھاتے آسمان کی طرف سوائے دھواں کی کچھ نظر نہیں آتا. بھوک کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اللہ نے روک دیا تھا بارش کو.
یہ لوگ بعد میں پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، نبی نے دعا کیا، پھر حالات ٹھیک ہوگی، پھر وہی بے ڈنگی رفتار جو پہلے تھی سب بھی وہی سے پلٹ گئے. اسی دھوئیں کے بارے میں کہا گیا ہے آج کی صورت میں لوگ. ایک اور روایت ہے قیامت کے قریب ایک دھواں آئے گا، اس دھوئیں کے بارے میں بھی آج کی آیت ہو سکتی ہے آیت نمبر 10. اس دھوئیں کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ آپس میں ساتھی بیٹھ کر کے بات کر رہے تھے قیامت کیسے آئے گی، قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، ہم بات کر رہے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر موجود تھے. آپ نے کمرے سے چہرہ باہر ڈالا، کہا فی امر الساعہ، قیامت کے بارے میں آپ لوگ گفتگو کر رہے ہو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ حدیث میں نے گزشتہ کچھ دنوں پہلے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں دھواں کا ذکر ہے، اسی قیامت کی علامتوں میں دھواں کا ذکر ہے. آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو. پہلی نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی، یہاں تک کہ جو ہے طلوع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج جو ہے طلوع ہوگا، مشرق سے طلوع نہیں ہوگا. دوسری نشانی اللہ کے نبی نے کہا دخان. دوسرے نمبر پر نبی نے جو استعمال کیا، ایک دھواں آئے گا قیامت کے قریب، وہ دھواں کافر کے اندر جب گھسے گا اسے ایک دم پھلا دے گا، ایک دم موٹا کر دے گا اور وہ مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا اس کے اندر. لیکن یہی دھواں ایک مومن کو لگے گا، ایک چھینک کی طرح آئے گی اور چلے جائے گا، یہ مومن ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا. تیسری نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک جانور زمین سے نکلے گا، لوگوں سے بات کرے گا. چوتھی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجوج اور ماجوج نکلیں گے. پانچویں نشانی اللہ کے نبی نے فرمائی عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے. چھٹی نشانی اللہ کے نبی نے فرمائی دجال یہ نکلے گا. 7، 8، 9 یہ 3 نشانیوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا 3 زلزلے آئیں گے، مشرق میں ایک، مغرب میں ایک، عرب کے جزیرے میں ایک. اور 10ویں نشانی اللہ کے نبی نے کہا ایک آگ آئے گی، سارے لوگوں کو بھگا کر کے لے کر جائے گی، اور تمام لوگ جو ملک شام جسے سیریا آپ لوگ کہتے ہیں وہاں تمام لوگ جمع ہو جائیں گے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر آج موجود ہے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دخان سے مراد وہ ہو. پہلی رکعت میں آپ سنیں گے سورہ کا نام کیا ہے؟ دخان. یہ 2 باتیں آپ دخان کے بارے میں یاد رکھنا. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ان کے خلاف کی تھی وہ بھی ہو سکتا ہے، نظر اوپر اٹھاتے تو سوائے دھواں کی کچھ نظر نہیں آتا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے قیامت کے قریب یہ چیز رونما ہوگی. 2 باتیں. یہ سورہ کو ہم پڑھتے ہیں، آپ پہلی رکعت میں پڑھیں گے. میں نے عشاء میں بھی یہی پڑھا پہلی رکعت کے اندر، حامیم والکتاب المبین. یہ پہلا آغاز ہے، پہلا لفظ ہے جو آپ نماز تراویح کے اندر سنیں گے. حامیم اس کا کوئی ترجمہ نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا ترجمہ جانتا ہے. والکتاب المبین قسم ہے قرآن مجید کی. اللہ نے کہا قرآن مجید کو مبین کہتے ہیں. کیا؟ کتاب مبین. قرآن مجید کو کیا بولتے ہیں؟ نوجوان لوگ ذرا توجہ دیں. کتابیں اگر کوئی یہاں مبین رہے گا انشاءاللہ، کوئی لڑکا رہے گا یا لڑکے کا بھائی رہے گا، کوئی بھی رہے گا، مبین 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 بولے تو کیا سمجھتے ہیں آپ مبین کا معنی؟ مبین کہتے ہیں واضح کرنے والے کو، ایک دم اوپن جو کرتا ہے، واضح کر کے جو چیز بیان کی جاتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ یعنی جس میں کہیں بھی کسی بھی طریقے کی شک نہ ہو، واضح واضح صاف صاف جو باتیں بتاتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ مبین. قرآن مجید کی یہ صفت، اس میں کوئی بھی چیز گنجلک نہیں ہے، ہر چیز قرآن کی واضح ہے، ہر لفظ واضح ہے، ہر حکم واضح ہے، پہلے کی طرح نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے تھے قرآن کی نازل ہونے سے پہلے، یہ نجومی حضرات ہوتے ہیں، نجومی حضرات، فال دیکھنے والے، ایسی باتیں بکتے تھے جلدی جلدی جلدی، سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی، آدھا سمجھ میں آتا اور آدھا سمجھ میں نہیں آتا. قرآن ایسا نہیں ہے، ہر لفظ سمجھ میں آتا ہے، سب کی سمجھ میں آتا ہے. اللہ نے اس کی قسم کھائی. اس کے بعد اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. دخان کی آیت ہے، آج پڑھیں گے آپ. ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے. اسی رات کو پانے کے لیے میں اور آپ جاگ رہے ہیں. لیلۃ القدر کے بارے میں آج پڑھیں گے آپ، آج پڑھیں گے آپ. آج نماز تراویح میں وہ آیت آئے گی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اسے ایک مبارک رات میں قرآن مجید کو اتارا ہے. ایک بات دماغ میں رکھو، پوچھ کر بولو تو بہتر ہے. قرآن مجید ایک ساتھ اترا یا تھوڑا 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 اترا؟ غلط، غلط جی، غلط جی. بولو کوئی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کے علم عمل میں اضافہ فرمائے. صحیح کہا آپ نے. قرآن مجید کے لیے قرآن مجید میں 2 لفظ ہیں اترنے کے لیے، اوپر سے نیچے اترنے کے لیے. دماغ میں رکھو. ایک نزلہ آئے گا ہمیشہ قرآن میں، نزلہ. ایک انزلہ آئے گا. انزلہ کا جو معنی ہے ایک ساتھ اتار دینا، ایک ساتھ ایسا اٹھا کے رکھ دینا. نزلہ کا جو معنی ہے تھوڑا 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 کر کے اتارنا. جو پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا اسی ٹائپ کا لفظ ہے. یہ تجرعہ، یہی اسی انداز میں تھوڑا ایک گون پیے گا، حلق جل جائے گا، پھینک دے گا، پھر پیے گا، پھر جل جائے گا، پھر پھینک دے گا.
यतजर्रअहु वला यकादु युसीगुहु वयातिहिल मौत मिन कुल्ली, ये नज़्ज़ला जो है एक बार भी उतारा गया और थोड़ा थोड़ा भी उतारा गया। लौहे महफूज से बैतुल इज्जा एक मकाम है, पहले आसमान में है वो, एक साथ अल्लाह ने लैलतुल क़द्र में उसको उतार दिया पूरे कुरान को। बैतुल इज्जा से इस सरजमीन पर थोड़ा 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 बोलकर 20 पर 4 साल में ना, 20 पर 3 साल में थोड़ा थोड़ा बोल के अल्लाह ने उतारा। दोनों तरीके से कुरान का नुज़ूल हुआ। आज की रात के बारे में चूंकि जिक्र आया है, नमाज तरावी के अंदर आप पढ़ेंगे, आयत आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3, आयत नंबर 4, सूरह दुखान। आज की रात के बारे में अल्लाह ने कहा आज की रात में 4 चीजें हैं। कितनी? 4 चीजें हैं। आप जानते हैं, तरतीब से मैं आपके सामने बता दूंगा। 2 चीजों का उतरना, एक चीज का फैसला हो जाना और एक फजीलत आसानी के लिए। 2 चीजें उतरी हैं आज की रात में, और एक तुम में से जितने भी लोग हैं सबके फैसले होंगे, और एक फजीलत क्या है मैं बताता हूं। कुरान मजीद उतारा गया है आज की रात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, एक उतरना है। दूसरा उतरना है जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते आज की रात में उतरते हैं। मतलब आज की मुराद ये ना समझिए, अल्लाह के लिए लैलतुल क़द्र के बारे में कह रहा हूं। मुमकिन हो आज भी हो सकता है, मुमकिन हो अलावा भी हो सकता है, अल्लाह बेहतर जानता है जी, अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। एक चीज क्या है कुरान मजीद का उतरना, दूसरी चीज फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस जमीन पर आते हैं, और सुबह फजर तक नाम लेके अल्लाह ने फजर का नाम लिया, हत्ता मतलिअल फजर, फजर की अजान तक ये ऐसा ही दौरा रहता है फरिश्तों का जी। ये दूसरी फजीलत। तीसरी, हमारी मौत अगर आइंदा साल तक आनी है, हमारी जिंदगी में कुछ ऊंच नीच होगा, हम बीमार पड़ेंगे, हमारे घर में कौन बीमार पड़ेगा, ये सारी बातें, हमारे बदन, हमारे मौत के बारे में जितनी भी बातें हैं, अल्लाह तबारक व तआला आज की रात में फरिश्तों के हवाले करता है। ये लो, इस बंदे के बारे में ये सब होगा इस साल में। आप कितना कमाएंगे, कितना लास्ट करेंगे, कौन सा दुकान खोलेंगे, क्या करेंगे, क्यों नहीं मेरे दोस्त आज की रात तुम इस्तिखारा क्यों नहीं करते हो? आज हमारे फैसलों की रात है, क्यों नहीं हम इन ताक़रातों में इस्तिखारा करें, अल्लाह तबारक व तआला से भीख मांगे, अल्लाह हमारे साथ जो कुछ होगा एक साल में वो अच्छा हो। क्यों नहीं मांगते हम लोग? ये तीसरी बात है। चौथी बात आज की रात के बारे में जो कहा गया वो फजीलत है। ये 12 घंटे की जो इबादत आप करते हैं, इसकी फजीलत है 1000 महीनों के बराबर। 1000 महीनों के बराबर 12 घंटे की इबादत को रखा गया है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी अजीम बात है। इसलिए आप अब जो इबादत करेंगे, अगर ये ताक़रात है, अगर आपने पा लिया इसको, अल्लाह ने नहीं बताया, नबी ने नहीं कहा कि कौन सी रात है, 10 में तलाश करो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा था। फिर कहा ताक़ में तलाश करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हमने पा लिया, जो इबादत आप करते हैं वो एक इबादत 1000 महीनों से बेहतर है, जो 80 पर 3 साल और 4 माह उलमाए कराम इसे बयान करते हैं। ये 4 बातें जो आज इंशाअल्लाह आप नमाज तरावी में सुनेंगे, इसे आप इंशाअल्लाह दिमाग में रखें। इसी सूरे के आखिर में आयत नंबर 40 पर 3 से लेकर आयत नंबर 50 पर 9 तक अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ बड़ी बेहतरीन बातें कही। जहन्नम के अंदर किस तरीके का डिश दिया जाएगा, कैसा डिश कैसे कैसे डिशेस जहन्नम के अंदर होंगे, क्या मेनू प्लेट है ना, मेनू होता है ना तुम्हारा होटलों के अंदर, कौन सा मेनू है, कितने कबाब हैं, कितने फला है, ये मेनू प्लेट अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह दुखान की आयत नंबर 40 पर 3 से लेकर आयत नंबर 50 पर 9 तक दोनों डिशेस अल्लाह ने बयान की, कुछ जन्नत के और कुछ जहन्नम के। वो पहला जो डिश अल्लाह ने कहा, इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम तआमुल असीम, ज़क़ूम का जो दरख्त है तमाम गुनहगारों का खाना होगा वो। इससे पहले मैंने कहा आपके सामने ज़क़ूम के बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बड़ी अच्छी बात कहते हैं। लोग तवाफ कर रहे थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खाने काबा के पास एक लाठी लेकर के बैठे थे, लोग तवाफ कर रहे हैं खाने काबा में, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बैठे हुए हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, सुनो जी, उनके शागिर्द से आता तकरीबन या क़तादा या मुजाहिद, तीनों में से किसी एक का नाम वहां पेश किया गया है। कहते हैं सुनो, ज़क़ूम जो दरख्त है, अगर उसका एक खतरा, कितना, एक ड्रॉप, तुम्हारी जबान में 1 ड्रॉप, अगर आसमान से अल्लाह जमीन पे डाले, जमीन में जितनी चीजें हैं सब कड़वी हो जाएंगी, सब कड़वी हो जाएंगी, कुछ मजा नहीं रहेगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा उस शख्स का क्या है जिसका खाना सिवाय ज़क़ूम के और कुछ नहीं होगा क़यामत में, कैसे खाएगा वो, खाना नहीं चाहेगा, डाल के घुसड़ा जाएगा, उसे घुसड़ा जाएगा। अल्लाह ने कहा इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम तआमुल असीम, ज़क़ूम का जो दरख्त है वो गुनहगारों का खाना होगा। कैसे खाएगा वो,
یغلی فی البطون کغلی الحمیم، پیٹ میں کھانا جائے گا، ساری اندڑیوں کو جلا دے گا وہ کھانا. کتنا بہترین ڈش ہے، نہیں پاورفل ڈش ہے. یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کی طرح تمہارے پیٹ میں کھولے گا جا کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار کے بارے میں کہے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اسے بیچ جہنم میں لے کر کے آؤ. فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اسے بیچ جہنم میں کھڑا کر گرم گرم پانی اس کے سر پر سے ڈالو. یہ بھیجا پگھلے گا، اندڑیاں پگھلیں گی اور پیخانے کی جگہ سے پانی نیچے اتر جائے گا. ہوگا پانی، یہ پانی ہوگا جہنم میں. جی قرآن کہتا ہے ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اس کے سر پر ڈالو، راس سر کو کہتے ہیں، فوق رأسہ اس کے سر پر ڈالو اور وہ پانی یہاں سے پگھل کر، یہ انتڑیاں پگھل کر پیخانے کے راستے سے پوری انتڑیاں سب باہر آ جائیں گی. یہ ڈش ہوگا جہنم کا، یہ پانی ہوگا. یہ کولڈ ڈرنکس پوچھتے نہیں بریانی کھانے کے بعد، یہ کولڈ ڈرنک ہوگی وہاں، یہ سب کو لے کے باہر آ جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا یہ سزا ہے، تو جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو میں بڑا باعزت تھا، میں فلاں کہتا تھا نا، اس کی سزا ہے. ذق انک انت العزیز الکریم، چک یہ میرا مزہ ہے. دنیا میں بڑا کریم بندہ تھا، بڑا بہت زیادہ عزت والا، اپنے اسٹیج کو باقی رکھتا تھا، حق کو تو نے قبول نہیں کیا، اپنی اکڑ میں اپنے مرتبے میں آ کر تو نے حق کو قبول نہیں کیا، اس کی یہ سزا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں اب دعا کرو. یہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں جب پڑھیں گے امام صاحب دوسری رکعت میں یا پہلی ہی رکعت میں آ جائے گی سب چیزیں، تو دل میں یہ مانگتے جاؤ اے اللہ مجھے بچا، اے اللہ یہ کھانے سے بچا، یہ جہنم سے بچا، یہ پانی سے بچا. یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امام صاحب پڑھیں گے ان شجرۃ الزقوم، دل میں یہ دعا نکلنی چاہیے اے اللہ مجھے، میرے خاندان والوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ اس کھانے سے تو بچا. یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد کچھ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان المتقین فی مقام امین. آج کی تراویح میں نیک لوگ بڑے اچھی جگہ پر ہوں گے، بڑی اچھی جگہ پر ہوں گے. فی جنات وعیون، جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. پھر کہا گیا، اس کا آخری لفظ میں کہوں گا ذرا غور سے سننا، فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین. دو جنت کے دو لباسوں کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے. جنت میں دو لباس اللہ دے گا، اس کا نام اللہ نے پیش کیا ہے. آپ بھی بولتے نہیں یہ فلاں ڈریس ہے، یہ فلاں ڈریس ہے، یہ فلاں ڈریس ہے، نام لے کے کہتے نہیں دنیا میں، جی نام لیتے نہیں، یہ ریمنڈس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، دنیا کے نام ہے نہیں ہے. اور بڑی شان سے آدمی وہ کپڑے پہن کر گھومتا ہے. جنت کے جو دو نام یاد رکھو دماغ میں، وہاں کے نام ہے، وہاں کی وہ کمپنی ہوگی، وہاں کے نام ہے یہ سندس اور استبرق. کیا نام ہے؟ سندس اور استبرق. اسے بنانے والی جو کمپنی ہے وہ کس سے بنیں گے معلوم؟ ریشم سے تیار ہوں گے. ایک جو ہوگا بالکل ملائم نرم ہوگا، ایک تھوڑا سا موٹا ہوگا. یہ کپڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سی کر کے رکھے ہیں جنت میں، ریڈی ہیں تمہارے کپڑے. الحمدللہ تمہارے کپڑے. اگر کسی کو اس عید میں کپڑا نہ ملے میرے دوست تم مایوس نہ ہونا، تیرے کپڑے وہاں تیار ہیں، تیرے کپڑے وہاں تیار ہیں انشاءاللہ. اگر تجھے یہاں کوئی میری ماں کوئی بہن اوپر ہے، اگر تمہیں یہاں زیور نہیں مل رہے ہیں میری بہن تو مایوس نہیں ہونا، تیرا زیور وہاں تیار ہے، وہاں تیار ہے. من سندس واستبرق متقابلین. آخر میں اللہ نے کہا فضلا من ربک، جو بھی ملے گا یہ کسی کے عمل کی بدولت نہیں ہوگا. کوئی کسی کا عمل اس قابل نہیں ہے دنیا میں، اس کے عمل کے بدلے اسے جنت نہیں مل سکتی، کسی کا بھی نہیں. سر پٹک لو، پھوڑ لو، خون نکال لو، خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے اس کے کچھ بھی کر لو، آپ کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کی حدیث بخاری مسلم کی، اعملوا وسددوا وقاربوا، 3 لفظ. عمل کرو جی، برابر عمل کرو، عمل اچھا کرو، وقاربوا اور قریب ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا واعلموا، اور جان لو کسی کے عمل کی وجہ سے کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. لن يدخل احدكم الجنہ، ہرگز نہیں داخل ہوگا. صحابہ اکرام نے فوراً سوال کیا وقیل ولا وانت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں؟ اللہ کے نبی لا لا میں بھی نہیں. یہ لفظ پہ غور کرو جی، میں بھی نہیں. وہ نبی جس کی تراویح میں پیر سے خون نکلتا تھا، جس کی تہجد میں پیر موٹے ہو کر خون نکلتا تھا، وہ نبی کہتا ہے میری عبادت اس قابل نہیں کہ میں جنت میں جا سکوں. تو کیا 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی نماز پڑھیں گے ہم؟ کیا 7 گھنٹے نبی کی نماز پوری زندگی بھر، 7 گھنٹے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے میں نے کہا حدیث آپ کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھ کر اللہ کے نبی سے کہتی تھی آپ کے سب گناہ معاف ہیں، یہ قدموں میں خون نکلنے تک پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اتنی لمبی نمازیں پڑھ کر
کبھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ 1000 بار نہیں، جتنی ان گنت اللہ کے نبی نے کبھی حرام استعمال نہیں کیا، اللہ کے نبی نے کبھی گناہ نہیں کیا. ایسا نبی کہتا میرا عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں جنت میں جا سکوں، تو میرا تمہارا ہے کیا جی؟ 4 نمازاں پڑھ لے کوئی، انہیں نمازی احمد نام ہے نہیں ہے، حاجی اسٹور، ہاں حاجی اسٹور، ایک ہنس کر لے وہ بھی الٹا سیدھا، ہاں انہیں حاجی ہوگا انہیں. اور کتنے لوگ ہیں نمازی کے نام سے مشہور ہے، وہ 4 نمازیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پڑھی ویسی نہیں، الٹی سیدھی نمازیں پڑھ کر ہم اپنے آپ کو 30 مار خواہ سمجھتے ہیں، ہم بڑی عبادت کر رہے ہیں، پوری طاق رات جاگ رہا ہوں با تو سولہ کے دیکھ. ہاں ہم لوگ ایسا سمجھتے نہیں، کسی کا بھی عمل نہیں. اللہ سے ہمیشہ فضل کی دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا فضل ہو، ورنہ ہم جنت میں نہیں. یہ سورہ دخان میں ہے، سورہ دخان کی آخری آیتوں میں سے یہ آیت ہے. یہ سورہ کو ہم ختم کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد جو سورت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا نام ہوگا سورہ جاسیہ. صرف 2 باتیں اس سورہ کے بارے میں کہوں گا، اس لیے کہ وقت اور بہت کچھ ہمیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. جاسیہ اس کا معنی کیا ہے؟ پہلے گھٹنوں کے بل گرنا. گھٹنوں کے بل جو انسان کھڑا رہتا نہیں، بیٹھتا نہیں، گھٹنوں کے بل جو کھڑا ہوتا اسے کیا بولتے؟ جاسیہ بولتے. ایک بیٹھنے کا ایک انداز. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے قرآن مجید کی میں آیت پڑھتا ہوں، آیت نمبر 20 پر 8 سورۃ الجاسیہ سے. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. کس کے لیے؟ خاص گھر والے بولو، خاص گھر والے بولو. کس کے لیے؟ گھر کس کا؟ تیرا. کس کا گھر؟ تیرا. ہاں دماغ میں رکھیے چیز، تو بھی کرائے کچھ ہے تو یہاں چھوکری دیتا نہیں، لڑکی ہی نہیں دیتا، پہلے گھر پوچھتا لڑکا کیسا ہے، نہیں کتنے گھر ہیں جی، گھر کتنے ہیں، کہاں ہیں، شان سے کہتا ہمارے داماد کے گھر کہاں ہیں معلوم. کسی کا گھر یہاں پر جو ہے خاص نہیں ہے، تو بھی مہمان ہے. میں کسی کے گھر میں 5 سال رہتا ہوں، 10 سال رہتا ہوں، تو 60 سال میں کھانا یہاں سے سب جانا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے، کوئی لے کے ہو کے جانے والا نہیں ہے، سب کرایہ دار ہیں. کوئی یہاں پر مالک مکان کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. کیا بولتے؟ مالک مکان. کیا بولتے لفظ؟ مکان کا مالک. یہ مکان اور مکین کا مالک صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. تو یہاں سے کیا لے کے جائے گا؟ یہاں سے لے کے کیا جائے گا؟ تو اس کا مالک ہے. جو تو نے کھایا اس کا مالک تو، جو تو پہن لیا اس کا مالک تو، جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اس کا تو مالک. اس کے علاوہ جو چھوڑا، اگر اللہ تجھے دوبارہ زندہ کر کے واپس لے کر آئے تو تیرے بچے تجھے ہی نہیں دیں گے. وہ خود آپس میں لڑ کر کے اتنے تکلیف سے بانٹ لیتے ہیں، وہ تجھے بھی نہیں دیں گے. یہ پراپرٹی جو بنا کر لوگ غرور کرتے ہیں، ان کے لیے معلوم ہو جائے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت اصل میں اللہ کی، آسمان اور زمین کی سب بادشاہت. اس سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ تھے نہیں، بڑے بڑے بادشاہ ایک قرض کے حساب سے زمین لے کر کے زندگی گزار رہے تھے. کسی کا نام ہے آج؟ سب چلے گئے، سب مر کے چلے گئے. تاج محل بنانے والا بھی مر گیا، قطب مینار بنانے والا بھی مر گیا، سب چلے گئے. باقی جو رہے گی صرف اللہ کی ذات اور اسی کی ملکیت رہے گی. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زمین کو جو ہے اس گول شکل میں بنائے گا، مستدیر، اور اس کو پھرا کے کہے گا کہاں جی زمین کے بادشاہ، این ملوک الارض، این الجبارون، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں تھے، دنیا میں بڑائی کرنے والے کہاں ہیں. پوچھے گا آج کس کی بادشاہت ہے. قیامت کا دن یہ سوال خود اللہ کرے گا، کوئی جواب نہیں دے گا. اللہ کہے گا آج میری بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار. یہ قیامت کا واقعہ سورہ جاسیہ میں ہے. اللہ کے نبی نے جب قیامت آئے گی ہر امت گھٹنوں کے بل گرے گی، ہر امت، امت محمدیہ بھی، ساری امتیں. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابٍ، ساری امتیں جو ہے گھٹنوں کے بل گرے گی، ہر ایک کو اس کا نام عمل دیا جائے گا. کب گرے گی؟ حدیث اس طریقے سے ہے، جہنم کو لایا جائے گا قیامت کے دن، زبردست کھول رہی ہوگی جہنم، زبردست انداز میں. اس کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، ایک زنجیر پر 70,000 فرشتے ہوں گے. اس کو لایا جائے گا. اس منظر کو دیکھنے کے بعد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات پیش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھٹنے پہ گر جائیں گے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں پہ گریں گے اور اللہ سے اللہم نفسی 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 لا اسألک اليوم الا نفسی، اللہ آج میری جان میری جان میری جان، آج اپنی جان کے علاوہ اور کسی کا سوال نہیں کروں گا. گر جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام گریں گے، ان کا بھی لفظ ذکر کیا گیا، اے اللہ آج میں اپنی امی کے بارے میں بھی نہیں پوچھوں گا جو میری ماں ہے جس نے مجھے جنم دیا ہے. وہ وقت ہوگا ایسا،
कोई किसी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। उसी के नाम से एक सूरा है जिसमें 30 पर कितनी आयतें, जासिया में कितनी आयतें, मैंने कहा कितनी आयतें 30 पर, इतने 30 कहे हैं आपने, हाँ क्या तो बिल लगाओ जी, लगता है 30 पर 7 आयतें हैं। ये एक लफ्ज दिमाग में रखो, पूरी तफसीर हम नहीं कर सकते, आप सुन भी नहीं सकते। इसी सूरे में एक बड़ा अच्छा लफ्ज है, सारे उलमा के लिए ये लफ्ज एक इबरत है। अल्लाह ने फरमाया, हम लोग कुरान की आयतें इनके सामने पढ़ते हैं, अल्लाह कहता है अल्लाह की बात के बाद और अल्लाह की आयतों के बाद किस पर तुम ईमान लाओगे बताओ। फबिअय्यि हदीसिम बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून। अल्लाह की बात आ गई, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई, रब का कलाम है। आयत नंबर 6 सूरह जासिया, फबिअय्यि हदीसिम बअदल्लाह, अल्लाह की बात के बाद किसकी बात का इंतजार है? अल्लाह ने पूछा है, जवाब दीजिए। अल्लाह की बात के बाद किसकी बात का इंतजार है? बाद अल्लाह। और अल्लाह की आयतों के बाद किन आयत का इंतजार है? उलमा इसी हदीस को, इसी आयत को दलील लेते हैं। आयात का जो लफ्ज है वो कुरान है, अल्लाह की बात से मुराद हदीस है। दो लफ्ज जिक्र किए गए ना, अल्लाह की बात और आयतें। तो अल्लाह की बात, हदीस भी अल्लाह की बात है। फर्क यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही आयत है। इसी सूरे में एक और लफ्ज मिला लीजिए इसे समझने के लिए। अल्लाह ने कहा, अफराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। इसे सुनो, जरा गौर से सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उसे देखा, उस शख्स को जिसने अपनी अकल को अपना माबूद बना लिया? किसको? अकल को। अफराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ख्वाहिश और अकल दोनों का तर्जमा किया गया है। व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्म, अल्लाह ने उसे इल्म देकर गुमराह किया। व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्म, अल्लाह ने उसे इल्म दिया और वो गुमराह हो गया। व खतम अला क़ल्बिही व समी, उसके दिमाग पर और उसके आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। अल्लाह के अलावा कोई हिदायत नहीं दे सकता है। कैसी आयत ये, कैसी जी आयत ये। इल्म मिलने के बाद भी हजारों लोग गुमराह होंगे, अल्लाह ने कह दिया कुरान मजीद के अंदर। मालूम है दलील क्या है, हदीस क्या है, कुरान की आयत क्या है, सब जानते हैं। अल्लाह ने कहा वह अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्म, कुरान उठाओ अल्लाह के लिए, इल्म के बावजूद अल्लाह गुमराह करेगा। इसीलिए नबी करीम से जो दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लाह, अल्लाह ऐसा इल्म दे जिससे नफा हो, नुकसान देने वाला इल्म अल्लाह तबारक व तआला नहीं है। कितने उलमा इकराम हैं, जानते हैं सारी हदीसें। और एक चीज जो इस आयत में पेश की गई है, अकल को कुरान और हदीस के आगे जो लोग पेश करते हैं वो लोग गुमराह हैं। कभी ना पेश करें, कभी भी पेश नहीं करें। बहुत सारे लोग हैं, अकल कुरान और हदीस आ गई, वहां आप अपने हथियार डाल दीजिए। अल्लाह का कलाम है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये दो बातें बस है सूरह जासिया से, और बहुत पढ़ना है हमको। 290 पर 1 आयतों की तफसीर है, 90 पर 6 आयतें, उनमें से मुख्तसर मैंने आपके सामने कह दिया है। चलिए इसके बाद पारा नंबर 26 शुरू करते हैं। इसके अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं पहली जो सूरत है पारा नंबर 26 की, उसका नाम है सूरह अहकाफ। इसमें सिर्फ मुझे 3 बातें आपके सामने बयान करनी है। सूरे के अंदर, इस पूरे सूरे में 30 पर 5 आयतें हैं। इन 30 पर 5 आयतों में सिर्फ 3 आयतें मैं आपके सामने कहूंगा, उसके बाद अगली सूरत के पास हम इंशाल्लाह चलते हैं। अहकाफ जो लफ्ज है, पहले लफ्ज के बारे में पढ़ते हैं। हिक़्, उसकी जमा अहकाफ, अब नहीं समझ पाएंगे। जो रेत का जो बड़ा तोदा होता है ना, रेत बड़ा तोदा जो होता है, टीला जिसे हम कहते हैं, उसे अरबी जबान में अहकाफ कहते हैं। कौम आद जिस जगह पर रहती थी, कौन सी जगह पर? कौम आद कहाँ रहती थी जी? कौन से गांव में रहती थी? गांव पूछ रहा हूं मैं। कौम आद किस गांव में रहती थी, किस मुल्क में रहती थी? यमन में रहती थी। यमन के अंदर जो मकाम में कौम आद रहती थी उसका तज़किरा किया गया है, उसी के नाम से एक सूरा है, हिक़्फ़ुन अहकाफ उसे कहते हैं। इसमें 3 बातें आप दिमाग में रखिए। पहली बात, आयत नंबर 9 माफ कीजिए, अहकाफ की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसूल, मैं कोई नया रसूल नहीं हूं। आयत बहुत अच्छी है। कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसूल मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, और मुझे नहीं मालूम है मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा जी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसूल व मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूं, पहले भी मेरे जैसे रसूल आ चुके हैं। मेरे साथ क्या किया जाएगा, तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम है। यहां दिमाग में रखो,
مسلم کی ایک حدیث اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، مدینے میں مرنے والے پہلے جو صحابی تھے ان کا نام ہے حضرت عثمان. کیا نام ہے؟ اب آپ لوگ مغالطے میں آ جائیں گے، یہ عثمان وہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا پورا نام ہے عثمان بن عفان. یہ جو صحابی جن کا انتقال ہوا مدینے میں، عثمان بن مظعون، کیا کہتے ہیں ان کو؟ مظعون کے بیٹے عثمان، یہ انتقال ہو گئے. ام علا ایک صحابیہ ہیں، یہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو برکت دے گا اور اللہ کی رحمت اس شخص پر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت سے پوچھتے ہیں تجھے معلوم ہے کہ اس پر کیا ہوگا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم ہے. تو نبی نے فرمایا قسم اللہ کی میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے بھی نہیں معلوم. ہے حدیث ہے یہ. قسم اللہ کی واللہ وانا رسول اللہ، ایسا حدیث ہے. قسم اللہ کی مجھے نہیں معلوم ہے حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. ما یفعل بی ولا بکم، میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج کا پیر اور مرشد یہ جو ڈھونگی لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، بلکہ مرشد صاحب خبر میں جاتے ہیں، جا کر مرید کی جو تکلیف ہے وہ کم کر کے آتے ہیں. ہے عقیدہ ہے، مذاق میں نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں بھئی یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ہم بے ادب، بدتمیز اور الگ کھینکڑے پتھر یہ فلاں فلاں فلاں، اس کے بعد ہمارے القاب بڑھتے چلے جائیں گے. بی کام MBBS کی ڈگریاں ہمیں ملتی چلی جائیں گی. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں جانتے تو دوسرا آدمی اگر کوئی کہے تو اس کی بات پر ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. کچھ لوگوں کا نام لے کے یہ لوگ تمام کے تمام جنت میں جائیں گے، سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے. ایک چیز آپ دماغ میں رکھو، اگر کوئی بھی انسان مرنے کے بعد کیا ہوگا، کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اگر کوئی کہتا ہے تو یہ آیت نمبر 9 سورہ احقاف اسے دماغ میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کرو. اگر وہ یقیناً اللہ سے ڈرتا ہے تو تمہاری بات انشاءاللہ تسلیم کر لے گا. اس کے بعد آیت نمبر 13، یہ بڑی اچھی آیت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس کی یہ آیت بولنے سے پہلے اس آیت میں جو ترجمہ ہے وہ میں انشاءاللہ کہنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا وعدہ لوں گا. اس آیت پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ کریں گے ضرور. آیت نمبر 13 سورۃ الاحقاف، آیت کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بڑا مشکل کام ہے، عمل بہت مشکل ہے. دیکھو کرتے نہیں کرتے بعد میں معلوم ہوتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر باقی رہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے. اللہ فرماتا ہے ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون. استقامت، اللہ کے نبی صلی اللہ، پہلے ایک اور آیت استقامت کو سمجھانے کے لیے آپ کر نہیں پائیں گے، دعا کیجیے ضرور. آپ نے وعدہ تو کیا ہے، میں سمجھاتا ہوں استقامت کسے کہتے ہیں. ایک اور آیت، جس انسان کے اندر استقامت ہے، ایک چیز کو ماننے کے بعد اس پر باقی رہنے کی عادت اس کے اندر موجود ہے، اسے کیا ملے گا؟ قرآن مجید میں ایک دوسری آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پھر ثم استقاموا، اس پر باقی رہے. نوجوان خاص طور پر اللہ کے لیے سنیے آیت، اس پر باقی رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فرشتوں کو اتارتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ ان کو کسی طریقے کا کوئی غم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کر کے رکھا ہے. یہ بڑی زبردست ہے. استقامت ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے. استقامت کسے کہتے ہیں یہ سمجھ میں آ جائے گا آہستہ آہستہ. اسی لیے میں نے وعدہ لیا، نماز کا اہتمام رمضان کے مہینے میں ہے. اگر رمضان کے بعد نماز کا اہتمام ختم ہو گیا تو استقامت رہی. تو وعدہ کیا ہے آپ نے، لیلۃ القدر جیسی رات میں بیٹھ کے آپ نے وعدہ کیا ہے. رات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تم جھوٹے ہو سکتے ہو. اگر آپ نے جو اہتمام رمضان میں کیا باقی کرتے ہیں تو پھر تمہارے اندر استقامت ہے. اگر نہیں، ہاں کچھ نوجوان رمضان کے احترام میں داڑھی کے بال چھوڑ دیتے ہیں. شیو کر سکتے کیا مولوی صاحب؟ یہ سوال ہم سے کرتے ہیں. کیا شیو رمضان ہونے کے بعد شیو کر سکتے ہیں کیا مولوی صاحب؟ نہیں، حرام ہے. رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان ہونے کے بعد بھی
حرام ہے. استقامت اگر آپ نے چھوڑا ہے اس پہ باقی رہو. تمہاری میت جب کفن میں ڈالی جائے تو تمہارا چہرہ ویسا ہونا چاہیے جیسا نبی کا تھا. پسند ہے نہیں ہے؟ پسند ہے نہیں ہے نوجوانوں؟ تمہاری میت جب کفن میں لپٹی جائے تمہارا چہرہ ویسا ہونا چاہیے جیسا. یہ ہو نہیں سکتا میرے دوست. نبی سے محبت ہو اور نبی کے چہرے سے نفرت ہو, نہیں ہو سکتا. ہو سکتا جی نوجوان؟ بولو, ہو سکتا یہ؟ نبی سے محبت لیکن نبی کے چہرے سے نفرت, نبی سے محبت نبی کے کپڑوں سے نفرت, نبی سے محبت نبی کی باتوں سے نفرت, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. جو چیز آپ نے چھوڑی ہے اسے باقی رکھو. رزق کا مالک رب ہے, روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو چیز آپ کو کرنی ہے آپ کرتے رہو. چلیے, ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات مجھے بتائیے, صرف ایک بات. یہ سوال میں آپ کی بات کسی اور سے نہیں کروں گا, صرف ایک سوال ہے. کیا ہے؟ ایک بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ہی بات بتائی, قل آمنت باللہ ثم استقم. بس ہوگی پوری تقریر. کہو جی میں اللہ پر ایمان لایا, پھر مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہو, تمہارے لیے بس ہے, کافی ہے. دوسری تیسری چیز بڑی خطرناک حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان پوری زندگی جنت کا کام کرتا ہے, پوری زندگی, آخری وقت میں ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. استقامت نہیں رہتی, ختم ہو جاتی ہے استقامت, وہاں جا کر کے ختم ہو جاتی ہے. پوری زندگی انسان غلط کام کرتا ہے, آخر میں ایک ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. استقامت کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایک دعا مانگتے تھے, بہت زیادہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ یہ دعا آپ کیوں مانگتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا مصرف القلوب, اے دلوں کے پھیرنے والے, ہمارے سارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں. اگر اللہ چاہے تو ہمیں بہکا بھی سکتا ہے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں سیدھے راستے پر بھی لا سکتا ہے. استقامت کے بارے میں ذرا پہلے سے ہم شروع کرتے ہیں. صحابہ میں کچھ لوگ تھے جو اسلام لے کر کے آئے, بعد میں وہ اسلام چھوڑ دی, استقامت نہیں رہی ان کے اندر. صحابہ میں تھے, ان کے اندر جب یہ حالت گزری ہے تو میرا اور تمہارا ہم کہہ نہیں سکتے. کچھ مثالیں آپ لوگ جانتے ہیں. اس مبارک رات میں میں وہ 2-3 مثالیں, 1-2 مثالیں آپ کے سامنے دے کر, یعنی آدمی مسلمان ہونے کے بعد, نیک بننے کے بعد پھر دوبارہ غلط نہ بنے, اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر کچھ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک نام میں نے کئی بار آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شوہر تھے, جن کا نام حضرت, یہ چھوڑو وہ تو کافر ہو گئے, جن کا نام جانتے ہیں, بڑی فضیلت تھی ان کی ایک زمانے میں. ان کے بارے میں سن کر اپنے آپ کے بارے میں آپ ذرا غور کیجیے کہ آپ کیسے ہیں اور میں کیسا ہوں. عبید اللہ بن جہش ان کا نام تھا. یہ مسلمان ہوئے, حضرت ابو سفیان کی بیٹی جو حضرت ام حبیبہ ہیں ان کے ساتھ دونوں مسلمان ہو گئے, میاں بیوی. اور اسلام لانے کے بعد دونوں نے ہجرت بھی کی اللہ کے لیے ملک حبشہ کی طرف. پھر دوبارہ واپس آئے, پھر دوبارہ ان لوگوں نے ہجرت کی ملک حبشہ کی طرف. دوبارہ جب ہجرت کی انہوں نے حبشہ جا کر, یہ جو شخص ہیں عبید اللہ بن جہش, وہاں جا کر کافر ہو گئے. مسلمان ہوئے تھے, ہجرت انہوں نے کی, وہاں جا کر یہ نصرانی ہو گئے, عیسائی ہو گئے. اور انہوں نے اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کر کے کہا, سنو جی, تمہارے سامنے 3 باتیں ہیں, یا تو میرے ساتھ عیسائی ہو جاؤ, یا نہیں تو اس بیابان میں جہاں تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اکیلی زندگی گزارو, یا نہیں تو ابو سفیان کے پاس چلی جاؤ جن کی تم بیٹی ہو, اور جا کر کے کافر ہو جاؤ. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا, جب تک تو لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا تو میرا شوہر تھا, اب تیری مجھے ضرورت نہیں ہے, میں اکیلی عورت اس ملک حبشہ میں تنہا میں رہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا, آپ نے پیغام نکاح بھیجا اور آپ نے ان سے نکاح کیا. جی, جہاں ایک طرف ہمیں یہ معلوم ہے, دوسری طرف ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اتنے بڑے بڑے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, یہ پلٹ سکتے ہیں, یہ واپس جا سکتے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں ہمارا ایمان ڈگ نہیں مگائے گا؟ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. جی, استقامت کی دعا اللہ سے ہمیں کرنی چاہیے. کیسے ہمارے اندر استقامت آئے گی؟ ایک 3 باتیں آپ دماغ میں رکھیے. علم, جتنا زیادہ علم آپ کے اندر آئے گا, اچھا علم, قرآن و حدیث کا علم, آپ کا دین اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا. علم ہونا چاہیے. دوسری چیز, اچھے جو لوگ ہیں, متقی جو لوگ ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو تمہارا دل مضبوط ہوگا. صحیح بات ہے. پرہیزگار جو لوگ ہیں
ان کے ساتھ اگر اٹھ کر بیٹھو گے تو تمہارا دل مضبوط ہوگا, اللہ پر تمہارا ایمان زیادہ ہوگا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا تھا, ہم ایک بار ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں جا کر بیٹھتے تھے, ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا تھا, ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا. اور امام احمد بن حنبل کا واقعہ مشہور ہے جسے آپ لوگ کئی بار سن چکے ہیں. ایک چور کی بات سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ استقامت دکھایا, آج تک دنیا اس کی مثال یاد رکھی ہے. 100 کوڑے امام احمد بن حنبل کو مارا گیا, 100 کوڑے, ایک دو کوڑے نہیں. ایک اچھے مسئلے کے خاطر, ایک دین کے مسئلے کے خاطر 100 کوڑے مارے گئے. اور جو کوڑا مارا گیا اس میں جو ہے لوہے کی تانتیں تھی, پیٹ میں چپ گئی تھی امام احمد بن حنبل کے. ایک چور ان کے سیل میں تھا, وہ قید خانے میں چور بھی تھا, اس کا نام ابو الہیثم کہا جاتا ہے. اس چور نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کتنے کوڑے ملے؟ 100 کوڑے پڑے ہیں. جی 100 کوڑے. کہا مجھے 1000 پڑے ہیں. کتنے؟ مجھے 1000 کوڑے ملے ہیں. مجھے کس لیے مارا گیا معلوم؟ اس لیے کہ میں چوری کرتا ہوں اور 17 بار آ کر جا چکا ہوں باہر. کتنی بار؟ 17 بار اندر آ کر باہر جا چکا ہوں, آج تک میں نے چوری نہیں چھوڑی, اس پر میں استقامت ہے. تمہیں صرف 100 کوڑے پڑے ہیں اور تم اللہ کے لیے آئے ہو, ہٹنا نہیں, باقی رہنا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کی بات ایسے اثر کری میرے دماغ میں کہ اور مضبوط ہو گیا, میں اور مضبوط ہو گیا. یہاں ایک اور چیز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, امام احمد بن حنبل کو کوڑے پڑتے تھے قید خانے میں, لیکن دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان کے غم کے اندر راتوں میں سوتے نہیں تھے, راتوں میں نہیں سوتے تھے. ایک آدمی ہے, دماغ سے نام اتر گیا ہے, انہوں نے اگر امام احمد بن حنبل سے کہا آپ شاید سوتے ہو یا نہ سوتے ہو ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن تمہارے انتظار میں ہزاروں کا مجمع باہر کھڑا ہے, ایک بار آپ کہیں یہ حکومت پر حملہ کرے گا اور آپ کو یہاں سے نکال کر لے کر جائے گا. جی میں اگر میرے جیسا آج کا کوئی عالم ہوتا تو فوراً چلو میں کمانڈر بن جاتا ہوں, ہاں مار کے اڑا دیں گے ان لوگوں کو, ایک نئی حکومت, اچھی حکومت, بہترین حکومت قائم کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل نے ایک بڑا اچھا لفظ کہا, ہر نوجوان لکھ لے اسے اپنی کتاب کے اندر. جی آپ کو معلوم ہے کیا کہا؟ مجھے جو کوڑے پڑ رہے ہیں یہ چھوٹا درد ہے. یہ کتنا چھوٹا درد ہے. اب جو بات تم نے مجھے بتائی یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ جو لوگ میرے انتظار میں تیار ہیں, اگر میں ان کو لیڈ کروں, اگر وہ میرے پیچھے آ جائیں اور حکومت سے میں لڑوں, مسلمان آپس میں لڑے, یہ جو فتنہ ہے یہ بہت بڑا ہے. صرف ائمہ کی عزت نہیں ہے, ائمہ کی باتوں پر عمل کرنا ہی حقیقت میں ائمہ کی عزت ہے. یہ جو چیز ہے, دو باتیں استقامت اسی کو کہتے ہیں. اسی سورہ کے اندر جنہوں نے قرآن مجید کو, جیسے کہ ابھی ہمارے ایک چھوٹے عالم صاحب نے کہا, جنہوں نے قرآن مجید کو سنا, پورے قرآن مجید میں آپ کو کہاں ملے گی یہ بات, کہاں ملے گی؟ سورہ احقاف کے اندر آیت نمبر 20 پر 9 کے اندر یہ آیت انشاءاللہ ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھا رہے تھے. آپ قرآن پڑھ رہے تھے, صحابہ کرام سن رہے تھے. یہ اس سے پہلے واقعہ اس طریقے سے بتاتے ہیں, جن جو ہیں آسمان پر جاتے ہیں اور جو آسمان کی جو باتیں ہیں وہاں سے چھوٹی چھوٹی باتیں سن کر آتے ہیں. ان کے پاس کچھ موکل حضرات ہوتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں باتیں آ کر کے. یہ لوگ ان باتوں کے ساتھ بہت ساری باتوں کو شامل کر کے لوگوں کے اندر یہ باتوں کو پیش کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہو گئے تو آسمان پر جانا ان کے لیے مشکل ہو گیا. اوپر سے جب جاتے پہرا سخت ہو گیا, یہی ہے حدیث کے اندر. تو جنہوں نے تلاش کیا بھئی بات کیا ہے, ہمارا آسمان پر جانا آنا اتنا مشکل ہو گیا ہے, تو وہ ڈھونڈ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فجر کی نماز ہے اس میں جو قرآن کی تلاوت ہے. جنہوں نے سنا, سننے کے بعد جنہوں نے کہا کہ یہی مسئلہ ہے, یہ نبی بن گئے ہیں, اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا اوپر جانا آنا ٹائٹ کر دیا ہے, ہم پر پہرے سخت ہو گئے ہیں. اور وہ ایک بار قرآن کو سنے, رو کر مسلمان ہو گئے. جن کون؟ ہم جنوں سے بدتر ہیں, ہم جنوں سے بدتر ہیں کہ نہیں جی. ایک بار فجر کی نماز میں جن آ گیا, اے ہیل پیل پڑھتے نہیں ہم دعائیں الٹے سیدھے ان کے خلاف میں. ایک بار جنہوں نے قرآن کو سنا, ہماری مائیں بہنیں ایسی بھی ہیں, ٹی وی سیریل دیکھتی جو ہے رو لیتی ہے. کیسا کلیمنٹ لا کو کھڑایا بات, کیا جگہ پہ آ کر کھڑے ہیں, ہنسانے کے لیے نہیں, روتی ہے. میں یہی پوچھتا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں نہیں. ٹی وی سیریل دیکھتی ہوئی, فلمیں دیکھتی ہوئی ہمارے لوگ روتے ہیں, کبھی کبھی رو لیتے ہیں, لیکن قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہیں آتا کبھی. وہ جن تھے, قرآن ایک بار پہلی بار زندگی میں سنا. ہم تو کتنے رمضان گزر چکے ہیں,
قرآن پڑھے تو نیند آتی ہے. کیا آتی ہے صاحب؟ نیند آتی ہے. اس لیے 2 رکعت ہوتے ہی بھاگتا کو جلدی منہ دھلے کرتا. نیند آتی ہے. جن سے بدتر ہے تو جنوں سے بدتر ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے. یہ جو آیت آپ کو ملے گی کہاں ملے گی؟ سورہ احقاف کے اندر یہ آیت ملے گی. قرآن جن سنتے تھے اور سمجھ میں آتا تھا، روتے تھے قرآن سن کر کے. کئی دفعہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. ایک چیز پوچھوں میں، عبادت کن کن پر فرض ہے؟ کن کن پر فرض ہے جی؟ نوجوان ذرا بولو. ہاں کس پر بھائی؟ جن پر اور انسان پر. انسانوں میں رسول ہے، کیا جنوں میں رسول ہے؟ پھر کون ہے جنوں کے لیے رسول؟ جی انسانوں میں جو رسول آتے ہیں وہی جنوں کے لیے بھی ہیں. ان کے لیے الگ رسول نہیں بھیجے جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کئی دفعہ لے کر کے گئے. کئی احادیث موجود ہیں. ایک مشہور حدیث جسے آپ لوگ جانتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے پڑھا تو جنوں نے ہی وہ دعا کہی تھی، مَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. یہ جنوں کی دعا ہے. سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ کچھ باتیں سورہ احقاف کے اندر صرف 3 ہی باتیں میں نے اس سے نوٹ کی تاکہ آپ کے سامنے بیان کروں. اسے ہم ختم کرتے ہیں. اس کے بعد جو سورت آپ پڑھیں گے وہ ہے سورہ محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک سورت ہے قرآن مجید میں. اس کی 30 پر 8 آیات موجود ہیں. کتنی؟ 30 پر 8 آیات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورے قرآن مجید میں 5 جگہ پر ہے. کئی دفعہ یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے اور کئی لوگوں نے الگ الگ انداز میں الحمدللہ آپ کے سامنے. آج کی نماز تراویح میں 2 نام سن لیں گے آپ. آج کی تراویح میں 2 نام آ جائیں گے. محمد محمد بول کر 2 بار آ جائے گا. آج ہی ایک ہی پارے میں 2 نام اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیے ہیں. پارہ نمبر 20 پر 6 میں دونوں نام. سورہ محمد نام سے ایک سورہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر جب آپ سورہ فتح پڑھیں گے، سورہ فتح کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، محمد الرسول اللہ. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا. اس پورے سورے میں صرف 2 باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کہوں گا. پہلی بات، جنت کے اندر جو ہے 4 نہریں ہیں. یہ کہاں تلاش کرنا ہے؟ پورے قرآن میں ڈھونڈتے بیٹھو گے نہیں ملے گا. محمد کے اندر ہے. یہ کہاں ہے؟ سورہ محمد آیت نمبر 15. سورہ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا 4 نہریں ہیں جنت کی. 4 نہریں آئیں گی جنت سے نکلیں گی. ایک نہر شراب کی ہوگی. کس کی؟ خشن ہے. ایک شراب کی ہوگی، ایک پانی کی ہوگی، ایک دودھ کی ہوگی اور ایک شہد کی ہوگی. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانہار من عسل مصفا. یہ 4 نہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر پیش کیے ہیں. ایک بات، وہاں کا پانی کبھی گندا نہیں ہوگا. جیسے دنیا کے پانی کو اگر کھڑا ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد بدبو آ جاتی ہے. اللہ نے کہا مما غیر آسن، ایسا پانی ہوگا جس میں کبھی بو نہیں آئے گی، کبھی بدبو نہیں آئے گی. ایسی شراب ہوگی جسے میں نے اس سے پہلے تمہارے سامنے کہا، وہ شراب کو پینے کے بعد پینے والا بہکے گا نہیں. اور ایسی شہد ہوگی جو مکھیوں سے نہیں بلکہ اللہ اسے بہائے گا. اللہ بہائے گا، مکھیاں نہیں جمع کریں گے. اور دودھ وہ ہوگا جو تھنوں سے نہیں نکلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نہر میں بہائے گا دودھ، اور اس دودھ کو جنتی پئیں گے. ہمارے لیے اس میں دلیل اور عبرت کی بات جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو. اللہ سے ڈائریکٹ پہلی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اسی لیے کہ اسی سے پوری نہریں بہتی ہیں. مین جگہ کون سی نہریں بہنے کی؟ منبع جہاں پانی نکلتا ہے وہ کون سا ہے؟ جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. آج اب دعا مانگو، ضرور مانگو، میرے لیے بھی مانگو، آپ اپنے لیے بھی مانگو. اے اللہ ہمیں جنت نصیب کرے. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت میں بٹھائے. جی بٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار کرائے تو جنت الفردوس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. یہ دعا آپ انشاءاللہ کریں گے. یہ سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 15 میں ہے. آیت نمبر 24 سورہ محمد کی صرف ایک لفظ ترجمہ، پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے خفل کا لفظ استعمال کیا. کون سا؟ خفل. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑا ہوا ہے؟ رب نے پوچھا ہے. خفل بولتے نا آپ اردو میں، یہ عربی کا لفظ ہے یہ، اور قرآن کا لفظ ہے. غور کرنا جب یہ لفظ آئے گا انشاءاللہ. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے
یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں. اب سوچئے کس کس کے دل پہ قفل پڑا ہے, چابی کہاں بنتی ہے, بنانے والا کون ہے. اب ذرا غور کر کے آئندہ رمضان تک یہ قفل کھولیے. کھولیں یا نہیں کھولیں گے؟ آئندہ رمضان تک یہ قفل کھولیے اور اس کے اندر کی چیزوں کو لینے کی کوشش کیجیے. یہ قرآن مجید کا ایک آیت سے آپ گزریں گے, تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے. اس کے بعد ایک بڑی اچھی آیت ہے, آخری آیت سورہ محمد کی, خاص کر میرے نوجوان دوستوں سے اس کا خطاب ہے. اللہ نے ہم سے کہا, میرے دوستوں اگر تم سیدھے نہیں رہو گے تو میں تم کو ہٹا کے دوسروں کو لاؤں گا تمہاری جگہ پہ. کیا ہے؟ خالی تعریف آنچ نہیں ہمارے, ہمیں یہ امت سے وہ امت سے کر کو. اللہ کی ایک وعید بھی ہے, خاص کر سنو, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ہے. اگر تم سیدھے نہیں رہو گے, صحیح ترجمہ اس کا یہی ہے, اللہ تمہاری جگہ پہ ایک دوسری قوم کو لائے گا. اللہ نے کہا تم لا یکونوا امثالکم, وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, وہ اچھے ہوں گے, اچھے ہوں گے. ذرا ہماری تاریخ ہم پڑھ لیتے ہیں. کیا ایسا ہوا کہ ہمارے ساتھ کبھی جب جب بھی ہم نے گناہ کیا اللہ نے ہمیں مار کے دوسروں کو لایا؟ ایسا ہو کر ہے ہمارے ساتھ؟ ہوا نہیں ہوا, ہوا نہیں ہوا. ذرا ایک تاریخ ہم پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے 10 سال, ہجرت کے 10 سال, ابو بکر صدیق اس کے بعد 2.5 سال, عمر 10 سال, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال, 30 سال خلافت. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 سال. اس کے بعد یزید جو ایک گالی بنی ہوئی ہے لوگوں کے پاس, وہ جو ہے تقریباً 6 مہینے یا بعض کی روایتوں کے مطابق 2 سال. اس کے بعد ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی. ایک دور آیا, اموی دور. مسلمانوں کی تاریخ ذرا ہم اپنی تاریخ کو ذرا اوپر جا کر کے دیکھتے ہیں. اموی دور, انہوں نے تقریباً 100 سال یا 150 سال حکومت کی. اس کے بعد ایک دور آیا, اس کا نام ہے عباسی دور. مسلمان کیسے کیسے یہاں تک پہنچے ہیں. یہ 500 سال تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ ہیں. 500 سال تک انہوں نے مسلمانوں پر حکومت کی, خلیفہ رہتا تھا اس میں. اس کے بعد یہاں بیچ میں ایک ذرا گیپ دوں میں, عباسی دور چل رہا ہے. بغداد, کیا ہے بغداد؟ ایک وقت کا دنیا کا سب سے اچھا شہر بغداد. پرانی پرانی کہانیاں بغداد کے نام سے مشہور ہیں. بغداد کا شہزادہ, شہزادی, فلاں فلاں فلاں. یقیناً تھا ہی, علم اور مرکز, علم کے اندر مرکز تھا. اگر کوئی انسان بغداد کو نہیں جاتا تو ادھورا سمجھتا تھا اپنے آپ کو. بغداد میں ایک طرف احناف, تاریخ ہے ہماری, ایک طرف شوافے, یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے, مقابلہ ہو رہا تھا کون صحیح ہے کون صحیح ہے. تاتاری, کیا بولتے, تاتاری بغداد میں گھسا. ہمارے ہی ایک مسلمان نے ایک آدمی کے سر کے بال مونڈ کر, گودنا جانتے ہیں نا, کبھی کبھی بدن پہ لکھتے ہیں, اس کے سر پہ لکھ کے اس کے بال اگا کر کے پوری رپورٹ ہماری وہاں دے دی. تاتاری گھسا بغداد میں. آج تک لوگ کہتے ہیں ایڑیوں تک مسلمانوں کا خون تھا, اتنا مارا اس نے مسلمانوں کو. یہ نہیں پوچھا تو اہل حدیث ہے, حنفی ہے, شافی ہے, مارتے گیا مارتے گیا مارتے گیا مارتے گیا. ایڑی بھیگ گئی اس کی, جہاں بھی قدم رکھتا تھا بغداد کی گلیوں میں خون ہی خون تھا. اللہ کا کرشمہ یہ, جس نے مارا وہ پھر مسلمان ہو گئے, تاتاری مسلمان ہو گئے. کہ اللہ کا اگر تم خراب رہو گے تمہیں ہٹائے گا اور دوسرے آئیں گے تمہاری جگہ پر. دماغ میں رکھو یہ, تم ایک انسان کو کام پہ رکھتے ہو, وہ کام نہیں کرا تو تم برداشت نہیں کرتے, تنخواہ دیتے ہیں اور کام نہ کرے تو تم برداشت نہیں کرتے. تم کو رب نے جس کے لیے بھیجا ہے, خیر امت, بڑی اچھی امت ہے, اگر تم کام نہیں کرو گے تو اللہ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا, نہیں چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ لوگ مسلمان ہوئے. ذرا آگے سنتے جاؤ. آج جو ہماری حالت ہے اس کے اوپر ایک بات مجھے کہنی ہے. ان لوگوں نے 1927 تک انہوں نے حکومت کی مسلمانوں پر. یہی ترکی ہے, جو آج کا ترکی ہے, یہی ہے تاتاری. کتنے سالوں تک؟ 1920 پر 7 تک, 1927 تک سارے مسلمانوں کا ایک خلیفہ تھا. پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک خلیفہ تھا. سب بیعت کرتے تھے اس کے ہاتھ پر. جی, نام کیا ہے اس کا؟ کیا نام ہے اس کا؟ 100 سال بھی نہیں ہوئے, سارے دنیا کے مسلمان ایک انسان کی بات مانتے تھے. اس کا نام ایک خلیفہ ہوتا تھا. 1927 میں ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. ہماری تاریخ ہے مختصر. اگر تم سدھرو گے نہیں تو تمہیں ہٹا دیا جائے گا, دوسرے تمہاری جگہ پہ آئیں گے. کیا نام ہے وہ خلیفے کا؟ کیا نام ہے جی؟ نوجوان جذبہ ایمان لے کے گھومنے والے, جی بتائیے کیا نام ہے تمہارے خلیفہ کا, آخری خلیفہ کا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. انہوں سے بھی ہاں کچ میں انہوں
आलमगीर सभी नो यहाँ के खाली हिंदुस्तान के बहनों, मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। आप अभी हिंदुस्तान में हैं। आप कौन भाई जानते कोई एक आप में से? एक खलीफा था पूरी दुनिया के मुसलमानों का, एक था सुल्तान अब्दुल मजीद। क्या नाम इसका? सुल्तान खलीफा अब्दुल मजीद। इसकी जंग हुई तुर्क की ब्रिटेन के साथ। तो अभी 3-4 दिन पहले अखबार में भी आया है, वो पढ़ के देखो जरा। तो जो वजीर खारिजा बोलते हैं उर्दू जबान में, फॉरेन मिनिस्टर ब्रिटेन का 27 में इतना प्रेशर डाला, सुबह 10 बजे इस सुल्तान अब्दुल मजीद को कहा गया कि तू छोड़ दे अपनी वो। जब उसने नहीं छोड़ा, उसे जबरदस्ती वहां से जिला वतन करके तुर्क से उठाकर स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। कि हमारे 100 साल पहले की बात है। मुस्तफा जो आपने अतातुर्क कहा, ये मुस्तफा इसलिए जो उस वक्त का फौजी कमांडर बड़ा था तुर्क का, उसने कहा छोड़ दो तुम, खिलाफत खत्म हो गई। जैसे ही खिलाफत खत्म हो गई, न्यूज में ये खबर दी गई, आज मुसलमानों की कमर टूट गई। आज के बाद कोई मुसलमान पर जुल्म करे कोई पूछने वाला नहीं होगा। 1927 के बाद एक नहीं रहे मुसलमान, अलग 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 मुल्कों में तकसीम हो गए। आज एक करना है, एक नहीं है हमारा, हमारा कायद नहीं है। सारे मुसलमानों का कोई एक खलीफा नहीं है, और ये जानबूझकर साजिश के तहत अंग्रेज ने किया और हमें अलग अलग कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं है। किसी भी मुल्क को पूछ पूछ के मारो, मुसलमानों के किसी भी मुल्क को मारो, कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है। सुल्तान अब्दुल मजीद जब तक था या थे या जो भी थे, रोस ने मिस्र को मारना चाहा, ये तारीख है हमारी। सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा 24 घंटे में वापस आ जाओ। कितने? 24 घंटे में वापस आ गया हूं। ये थी एक जमाने में हमारी ताकत। 24 घंटे का टाइम है, मिस्र को तो नहीं मार सकता, वापस आ जाओ। और वापस आ गया। यहाँ एक एक महीना पूछ पूछ के मार रहे हैं एक एक मुल्क को, कोई गलती के बगैर। कोई है आज पूछने वाला क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है? कोई पूछने वाला नहीं। कभी भी बकरों की कीमत ज्यादा है हमारे नौजवानों की कीमत के मुकाबले में। बकरा खरीदना है, कीमत लगा के खरीदो। जिस नौजवान पे नजर पड़े पुलिस आएगी, लेकर के जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है उसे, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी खिलाफत नहीं है, हमारा एक खलीफा नहीं है जो आवाज उठा सके क्यों हमारे मुसलमानों को ऐसा किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसके पीछे हमारी गलती है, किसी और की नहीं है। मुकद्दस रात में मुझ पर वाजिब है कि ये वाज़ेह करूं मैं आपके सामने, एक हो हमारा, हम सब उसके पीछे हो, हमारा खलीफा हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम बैयत के बगैर मरोगे, बैयत एक पर होगी। ये दुकान खोल के जो लोग बैठे गली गली में बैयत 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 बोलकर प्याज लहसन की तरह बेचते हुए फिर रहे हैं बैयत को, ये बैयत नहीं होगी। एक होगा तमाम मुसलमानों का खलीफा, उसके हाथ पर सारे मुसलमान बैयत करेंगे। जब वो आएगा करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो मुर्दार मौत मरोगे। जी अल्लाह से दुआ करो जी, रात में खाली अपने लिए करते हैं, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह वो वक्त लाए, हमारा एक कायद हो, हम पर जो जुल्म हो रहा है अल्लाह तबारक व तआला उस जुल्म को हटाए। सूरह मोहम्मद की आखिरी जो आयत है, अगर तुम नहीं सुधरोगे अल्लाह तबारक व तआला तुमको हटाएगा और दूसरी कौम को अल्लाह लेकर के आएगा। बहुत सारी बातें इसके बारे में। इसके बाद चलिए मुख्तसर कहकर एक 5-10 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म कर लेता हूँ, समेट लेता हूँ सारी बातों को। एक सूरत आज आप सुनेंगे, उसका नाम है सूरह फतह। फतह नाम है ये सूरत के बारे में। पहले एक हदीस में आपके सामने कह दूं, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर के अंदर 3 बार एक चीज पूछा, 3 मरतबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। मुस्लिम की हदीस है, हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को जरा डर हो गया, शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज हो गए हैं, मैंने 3 बार पूछकर आपको तकलीफ दे दी, तकलीफ दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई आप पर। उमर कहते हैं मुझे डर होने लगा वही मेरे खिलाफ होगी, वही मेरे खिलाफ होगी, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी है। मैं अल्लाह के नबी ने कहा ऐना उमर, उमर को बुलाओ, मुझे पूछ रहे थे नहीं 3 बार मुझे पूछा, उमर को बुलाओ। अल्लाह के नबी से बुलाए, कहा एक ऐसी सूरत मुझ पर उतरी है, पूरी दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से वो सूरत बेहतर है, वो सूरह फतह है। हदीस सही हदीस है जी। अहब्बु इलैया मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया और सारी दुनिया की चीजों से एक सूरत बेहतर है, आज पढ़ी जाएगी नमाज तरावी के अंदर, उसे सूरह फतह कहते हैं। नस्रुम मिनल्लाहि, लिख के लगाते नहीं आप लोग जी, सूरह फतह कहते, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ये मुख्तसर इसके बारे में एक बात बताकर आगे बढ़ूं।
فتح کسے کہا گیا ہے؟ مختصر طور پر آپ کے اور میرے علم کے لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں، یعنی نبی ہونے کے تقریباً 19 سال کے بعد 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ 6 سال ہو گئے تھے خانہ کعبہ کو دیکھ کر، 6 سال آپ نے خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کا آپ طواف کر رہے ہیں۔ 1400 مسلمانوں کو لے کر یا 1500 مسلمانوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے، مدینے سے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بکریاں بھی تھی، وہ جو جانور جسے ذبح کرتے ہیں عمرے میں لے جا کر کے، وہ سارے جانور موجود تھے۔ یہ لوگ جیسے جیسے پہنچتے گئے، بشر بن سفیان ایک شخص راستے میں ملا ان کو، اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تمہیں مارنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے لوگ جو ہیں، مکے کے جو قریش ہیں، وہ آپ کو مارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اگر محمد ہمارے شہر میں اگر عمرہ کر کے چلے گئے تو یہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ مسئلہ یہ آ گیا ان لوگوں کے لیے، اس لیے وہ آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگوں کو جنگ نے جلا کے رکھ دیا ہے، جی وہ جنگ میں لگے ہوئے ہیں، آج وہ جو بھی بات مجھ سے کہیں گے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں ان کے ساتھ مصالحات کروں گا۔ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مینا کے قریب ایک جگہ ہے، آپ کی اونٹنی وہاں آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اونٹنی بیٹھ گئی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اونٹنی بیٹھی نہیں بلکہ ہاتھیوں کو جس نے روکا تھا اس نے میری اونٹنی کو روک دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں میری اونٹنی کو بٹھا دیا ہے۔ کچھ لوگ مکے سے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کے لیے، ذرا جوش میں جو نوجوان ہیں اس واقعے کو ذرا ہوش سے سننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، بدیل بن ورقہ سب سے پہلے وہ شخص آتا ہے، وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، یہ بکریوں کو دیکھ کر، گلے میں جو خود لگائے گئے ہیں قربانی کی بکریاں، اس کو دیکھ کر وہ واپس جا کر کے کہتا ہے محمد جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، محمد کو چھوڑ دیجئے، کافر ہے یہ کافر ہے۔ یہ بات کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا ایک شخص آتا ہے، اس کا نام مکرز بتایا گیا ہے، یہ کچھ بات کر کے یہ بھی نکل لیتا ہے۔ تیسرا جو ذرا اچھا آدمی ہوتا ہے، کتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کے لیے آتے ہیں، علقمہ بن حیث اس کا نام بتایا جاتا ہے، یہ حبشہ کا بڑا مطلب حبشیوں کا بڑا خانہ کعبہ میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے سامنے جو ہے جو بکریاں ہیں، ہدی کی جو جانور ہیں، اس کے سامنے بھیجو، وہ صرف ان جانوروں کو دے کر چلا جاتا، کچھ باتوں تو نہیں کرتا ہو، اتنی عزت قربانی کی جانور کی اس کے پاس تھی، وہ چلا جاتا ہے۔ پھر تیسرا ایک آدمی آتا، چوتھا آدمی معاف کیجیے، اللہ کے نبی سے بات چیت کرنے کے لیے، سیٹلمنٹ بولتے ہیں آپ، اس کے لیے آ رہے ہیں یہ لوگ، اس کا نام ہے عروہ بن مسعود الثقفی، اس کا نام ہے، اس لیے کچھ حرکتیں کرتا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتا ہے کیا یہ گنڈوں کو لے کر تم اپنے آبا و اجداد کو مارنے کے لیے آئے ہو؟ کیا بولتا آ کر کے وہ اوباش الناس، یہ جو گنڈے ہیں ان کو لے کر اپنے آبا و اجداد مکے والوں کو مارنے کے لیے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے رہتے ہیں، یا بزر اللذات یا بزر اللات، ابوبکر صدیق اے لات کے چمچے، کیا بولتے؟ لات ان کا معبود تھا، ایک بڑا معبود تھا لات عزا، اے لات کے چمچے تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آئے ہم گنڈے ہیں؟ یہ اس کا جواب حضرت ابوبکر صدیق دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے یہ شخص عروہ بن مسعود ثقفی آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگا لگا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا کہ چلے جائیے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ تو جیسے داڑھی کو ہاتھ لگاتا رہتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہیں، تلوار سے اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو تیرا ہاتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو لگانے کے قابل نہیں ہے، تو یہاں سے چلتا بن۔ جب وہ جاتا ہے وہی دیکھتا، اسی کی روایت ہے، اسی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بناتے ہیں، صحابہ کرام اس پانی کو لے کر اپنے بدن پر مل لیتے ہیں، وہ جا کر وہاں کہتا ہے میں نے روم، فارس، ایران کے بادشاہ کو دیکھا، اتنی عزت کسی کی نہیں کرتے جتنی عزت محمد کی اس کے اصحاب کرتے ہیں۔ وہ جا کر کے کہتا، چوتھا آخری پانچواں جو آدمی آتا سہیل بن عمر الدوسی، یہ پانچواں آدمی ہے، یہ سورت کا یہ خلاصہ ہے، یہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتا ہے۔ 3 بات چیت ہوتی ہے، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے اللہ کے نبی سے، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ چلے جائیں گے، آپ آئندہ سال آئیں گے اور 3 دن رہ کر چلے جائیں گے، صرف 3 دن آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، اگر کوئی مسلمان ہو کر تمہارے مدینے کو آ گیا تو تم واپس بھیج دو گے،
اگر کوئی مدینے سے مسلمان ہو کر مکے کو آ گیا تو ہم واپس نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ٹھیک ہے لکھو جی، ہم چلے جائیں گے واپس۔ کون ہے ساتھ میں؟ تمہارے جیسے نوجوان نہیں، علی، عمر، ابو بکر، ایسے صحابہ ساتھ میں ہیں، لڑنا چاہے تو دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے چلو لکھو۔ حضرت علی کو بلاتے ہیں، حضرت علی لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہتا ہے مٹاؤ اس کو، کون رحمان کون رحیم؟ کیا بولتا؟ اللہ کے نبی سامنے بیٹھے، جی جوش میں آ کر الٹے سیدھے کام مت کرو، کون رحمان کون رحیم لکھو، بسمک اللہم یہ لکھو۔ رحمان رحیم کو ہم نہیں مانتے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نہیں مٹاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے دکھاؤ میں مٹاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹاتے ہیں۔ پھر دوسرا ایک کام کرتا ہے، یہ معاہدہ اللہ کے نبی اور سہیل کے بیچ میں ہوا تو کہتا کون نبی؟ نبی کا نام نہیں آئے گا، محمد بن عبداللہ نام آئے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نہیں مٹاؤں گا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹاتے ہیں۔ ایک شرط اس میں طے ہوئی تھی، مسلمان مدینے کو نہیں آ سکتا۔ جیسے ہی شرط مکمل ہوتی ہے، ابو جندل ایک صحابی زنجیروں میں جکڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے گرتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں کئی دنوں سے مسلمان ہوں، یہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے کر کے چلیے۔ عمر کہتا ہے، جو سہیل بن عمر، وہ کہتا ہے ابھی معاہدہ طے ہو چکا ہے، آپ اس کو لے جا نہیں سکتے، نہیں لے جا سکتے۔ آگے بڑھ کر ان کے چہرے پر ایک تماچا مارتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، سہیل کے بیٹے ہی ہیں، وہ ابو جندل سہیل کے بیٹے ہیں۔ آگے بڑھ کر ان کے منہ پر ایک تماچا مارتا ہے اور وہی زنجیروں کو لے کر ان کو مکے کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں بڑا اچھا امام طبری نے بڑا اچھا لکھا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کھینچ کے اس کے پیچھے 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 جاتے ہیں، اگر ایک اشارہ اللہ کے نبی کرے اس کی گردن اڑا دیں، ایک اشارہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت پڑھیں گے آج، اسی کا نام سورہ فتح۔ کیا ہے سورہ فتح میں؟ یہ واقعہ ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی یہ دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں دب رہے ہیں آپ؟ کیوں ہمارا آدمی وہاں سے یہاں نہیں آ سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے۔ ابو بکر کے پاس جا کر، اے ابو بکر، اللہ کے نبی نے دیکھا نہیں دیکھا؟ عمرہ کر رہے تھے، دیکھا جی، لیکن اس سال دیکھا کیا؟ ابو بکر کیا سمجھاتے ہیں؟ اس سال دیکھا گا۔ عمر آپے سے باہر، بہت غصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہتے ہیں احرام اتار دو، دو کپڑے جو ہیں اس کو اتار دو اور وہیں قربانی کر دو اور چلو یہاں سے واپس مدینہ چلتے ہیں۔ ایک بھی صحابی نہیں مانتا آپ کی بات۔ اتنا غصہ دلوں میں ہوتا ہے کہ ہم کیوں دب کر کے واپس جائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں رہتی ہیں، ہماری اور آپ کی ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یہ خیمے میں رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی باہر جاتے ہیں، اندر آتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کیا ہو گیا ہے میری قوم کے لوگوں کو؟ میں کہتا ہوں یہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ ام سلمہ حالات کو دیکھ کر کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے بال نکال دیجئے، یہ آٹومیٹک نکال دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے بال نکال کر جیسے احرام کھولتے ہیں، سارے صحابہ اکرام احرام کھول دیتے ہیں۔ میری اور تمہاری نگاہ میں، یہاں تک کہ حضرت عمر کی بھی سمجھ میں نہیں آیا اس وقت میں، اللہ نے کہا یہ جو چیز ہوئی بیچ میں یہی فتح ہے، آپس میں جو اگریمنٹ ہوا، صلح جو ہوئی، یہی فتح ہے۔ آپ کو پتا ہے 19 سال میں، ہمیشہ میں کہتا ہوں 19 سال میں بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، خندق کی جنگ ہوئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی۔ کتنے مسلمان تھے؟ ابھی میں نے کہا آپ کے سامنے کتنے مسلمان تھے؟ 1400 مسلمان۔ ایک سال کے اندر 10,000 مسلمان، ایک سال میں۔ خالد بن ولید، بڑے بڑے صحابہ مسلمان ہو گئے ایک سال کے اندر۔ اور فتح مکہ ہوا، 10,000 صحابہ تھے۔ 2 سال کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو گئے، 1,40,000 مسلمان ہو گئے۔ 19 سال میں لڑائیوں سے جو کام نہیں ہوا، وہ کام صرف 3 سال کے اندر صلح سے ہو گیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یہ صلح حقیقت میں کیا ہے؟ یہ فتح ہے۔ اسی کے نام سے سورہ فتح رکھی گئی ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں سورہ قاف کے بارے میں، حجرات کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکا، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔